نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. سورہ آل عمران پہلی آیت، ایک ہی لفظ الف لام میم. کیا ہے یہ؟ حروف مقطعات، یعنی کاٹنے والا لفظ، یعنی اس کو جو ہے ہر ایک حرف کو الگ الگ پڑھنا، ملا کے نہیں پڑھنا. ایسا ہر ایک لفظ کو ملا کے پڑھتے نا، ہم ایک لفظ ٹوٹلی پڑھتے ہیں. جو یہ 14 الفاظ ہیں ایسے قرآن میں جن کو جو ہے ہر ایک حرف کو الگ پڑھنا. تو کیسا پڑھیں گے اس کو؟ الف لام میم، ختم ہو گیا. اب کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہاں نہیں، اس کے معنی کوئی نہیں جانتا. اس کے معنی اللہ کسی کو بتائے نہیں. حضور کو بتائے ہوں گے، حضور بھی اپنے حد تک رکھ لیے ہوں گے. انسانوں میں یہ 14 الفاظ کے معنی کوئی نہیں جانتا. تو یہ 14 الفاظ کو بتا کے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں جب تک ہم سکھانا نہیں چاہے تم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. اب اس کا مطلب بول سکتا کوئی نہیں بول سکتا. کوئی نہیں بول سکتا. تو اب کیا ہے اس کو خالی حکم کیا ہے؟ اس کے معنی کچھ آپ کو نہیں بتائے گئے ہیں، جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس کو پڑھنے میں لا لینا، الف لام میم، چھوڑ دینا، ختم. جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا. چلیے ایک آیت ختم ہو گئی. دوسری آیت، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اب یہ آگے وحدانیت کی بات آ گئی. اللہ کی وحدانیت. اللہ اپنا سب سے پہلی چیز، دین میں سب سے بڑی چیز اللہ کو ایک جاننا. اس کے بغیر کوئی شخص دین میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. کلمہ طیبہ کے 2 جز، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا جز کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. اللہ کے سوائے کوئی معبود ہے ہی نہیں. لا نفی جنس ہے نا، معلوم ہے؟ ہاں، یہ جو لا ہے، الہ سے پہلے کیا ہے؟ لا ہے نا. عام طور پہ لا کے معنی کیا رہیں گے؟ نہیں. مگر یہ خاص لا، اس کے بعد کا اسم جو رہتا نا، اس کے بعد میں جو اسم آتا، وہ اسم میں خاص شکل میں اگر ہے تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے. معنی کیا ہوتے؟ اتنے بدل جاتے کہ وہ اسم کو جو ہے انہیں زیرو کر دیتا، اسم باقی نہیں رہتا. وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ اسم کیسا رہنا؟ اس کے اوپر الف لام نہیں رہنا، اس کے اوپر پیش نہیں رہنا، اس کے آخری پہ زبر رہنا. اس کے آخری پہ کیا رہنا؟ زبر رہنا. تو ویسا اسم اگر کوئی آیا، اس سے پہلے اگر لا آیا تو لا جو ہے کیا ہے؟ الہ بول تو معبود.
تو معبود کو کیا کر رہا ہے؟ لا یہ زیرو بنا دے رہا. زیرو نفی، ایسی نفی کہ خالی نفی نہیں ہے، زیرو بنا کے چھوڑ دیتا ہوں. لا الہ بول تو نہیں ہے کوئی بھی معبود الا ہوا، سوائے. الہ کے معنی کیا؟ سوائے. ہوا بول تو وہ کہ کس کے لیے آیا؟ یہ اللہ کے لیے آیا. یہ ضمیر ہے. ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر واحد مذکر، واحد مذکر، تو اللہ کے لیے آئی ہے. تو کیا مطلب ہو رہا ہے یہاں؟ یعنی اللہ کے سوائے کوئی معبود ہی نہیں ہے. ایک چیز ہے. اب اس کے بعد میں کیا پڑھیں پھر؟ الحی حی القیوم. الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ زندہ. کون تھا؟ صرف اللہ، دوسرا کوئی نہیں. انسان کو موت ہے، جھاڑ کو موت ہے، ہر جاندار کو موت ہے. دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے. جب یہ کائنات اللہ شروع میں قائم کر رہا تھا تو اس وقت کون تھا؟ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے. کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں تھا. کائنات کو پیدا کر دیا، بنا دیا، چل رہی کائنات. قیامت کے بعد میں پورے لوگ پھر مر جائیں گے، انکلوڈنگ پورے فرشتے، سب مر جائیں گے. صرف اللہ ہی رہیں گا، صرف اللہ ہی رہیں گا. تو حیو زندہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. القیوم، قیوم کے معنی کیا ہے بھائی؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو میمش ہے. قاف واو میم ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ ڈیپ ہے. مگر اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا کو قائم کرنے کے بعد میں اس کو قائم رکھا ہے، جب چاہیں گا پھر فنا کر دیں گا. قیوم بول تو قائم کرنے والا. یہ کائنات کو قائم کرنے کے بعد میں اس کو ختم بھی کرنے والا کیا ہے؟ وہی ہے القیوم. یہ اللہ کے دو صفات آ گئے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد میں دیکھیے تیسری آیت، نزل علیک الکتاب. نزل علیک الکتاب. نزل لفظ کی تشریح کرنا ہے، بولو. درمیانی حروف پہ تسدید ہے. اور تسدید ہے تو کیا کوسا ہو گیا؟ یہ سادہ نہیں ہوتا، یہ کوسا ہے، تفیل ہے. باب تفیل کا ہے. اس کا مصدر بول سکتے آپ. آپ کو مادہ دے دیے نون ضاد لام. نون زال، ہاں نون زال لام مادہ ہے. تنزیل. ہاں کیا بولیں گے؟ تنزیل. تنزیل بولنے آنا ہے. ایسا یاد جب آپ کر لیتے تو فوراً جواب دیتے آپ. تنزیل. تنزیل کے معنی کیا؟ نازل کرنا، اتارنا. ہاں کیا ہے؟ علیکہ. علیکہ کیا ہے بھائی؟ یہ دو کا مجموعہ ہے. یہ اللہ ایک اللہ کیا ہے؟ حرف ہے، حرف جر ہے. اللہ مانے اوپر. علیکہ کا کیا ہے؟ ضمیر ہے. کس کی ضمیر ہے؟ تم حاضر کی ضمیر ہے. علیہ کیا بول تو تم پر. یا قرآن میں جہاں بھی کہیں گا اکثر تو مخاطب کون ہے؟ قرآن میں اللہ کس سے مخاطب ہیں؟ حضور پہ نازل ہوا نا، تو حضور کو کیا بولتا؟ حضور کے لیے ہے. نزلہ ہم نے اتاری، علیکہ تم پر، الکتاب کتاب کو اتاری، بالحق حق کے ساتھ. کس کے ساتھ اتارے؟ کتاب کو حق کے ساتھ. اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن. حضور پہ اتاری گئی کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے. ہاں اب اس کے بعد کا لفظ دیکھیے، مصدقاً. یہ بولیے آپ کیا ہوں گا؟ تصدیق. ہاں اس کا مادہ بولو کیا ہے؟
स्वाद दाल खाफ میم نہیں, स्वाद दाल खाफ ہاں سواد دال قاف مادہ ہے. फाइल है مصدقاً سواد دال قاف مادہ ہے, تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تصدیقن. تصدیقن کے معنی کیا اردو میں بھی استعمال ہے, تصدیق کرنا, سرٹیفائی کرنا, تصدیق کرنا. ہاں تو اس کا ماضی کیا بنا؟ صدقہ. ماضی کیا بنا؟ صدقہ. اس کے بعد میں مضارع کیا بنا؟ یصدقو. پھر اس کے بعد میں اس میں فاعل کیا ہوا؟ خالی میم لگا دینا, اس کو یہاں نکال کے میم لگا دینا. یہاں نکال کے مضارع کے صیغے کو شروع میں جو علامت مضارع ہوتی ہے اس کو اگر نکال کے میم لگا دیے تو وہ اس میں فاعل بن جاتا. یصدقو ہے نا, وہی کیا تھا؟ یصدقو. تو پیش اس کو نکال دو, مصدقن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مصدق. ہاں مصدقن. ہاں یہ ہر لفظ کو بگنی میں کیا کرنا آپ لوگ, کیسا بنا بلکہ اس کو پورا وہ کرنا. یہ سین دال قاف مادہ ہے. مادہ کیا ہے؟ سین دال قاف. ابھی کیا ہے؟ باب تفیل میں لے جا رہے ہیں اس کو, تو کیا ہوگا؟ مصدر کیا ہوگا اس کا؟ تصدیقن, تصدیق کرنا. ہاں اس کا ماضی کیا ہوگا؟ یہ خالی ایز اٹ از اس کو لے لینا. کس کو لے لیں گے؟ ایز اٹ از مادے کو لے لیں گے. مادے کے اوپر جو ہے پہلے زبر, آخر میں زبر, بیچ میں تشدید دے کے زبر دینا, تو کیا بن گیا؟ یہ صدقہ. تو اس نے تصدیق کی, اس نے تصدیق کی. اب مضارع کیا بنے گا اس کا؟ ہاں وہ تو پچھانی ہے اس کی شناخت. کس کی؟ تفیل باب کی شناخت کیا ہے؟ مادے کے درمیان حرف پہ تجدید ہوتا اس کی. یہ سب یاد کرنا ہے, ذرا محنت کرنا, نہ نکالنا, دنیا سے تھوڑی دوری اختیار کرنا. تو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ زیر ہو جائے گا. مصدق یہ کیا ہو جائے گا؟ زیر ہو جائے گا. ایسا رہنا ہے. یصدق کیا بن گیا؟ یصدقی. اب یہاں اس میں یہ جو علامت مضارع ہے پیش والی, اس کو نکال کے اس میں خالی میم پیش لگا دینا, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل بن جاتا ہے. کیا بن جاتا؟ اس میں فاعل. اس میں مفعول کیسا بنے گا بولو؟ زبر کر دیں گے. زیر کے بجائے زبر کر دیے تو, ہاں یہ زیر نکال کے زبر کر دیے تو, ہاں اس میں تو کیا رہیں گا؟ دو پیش آئیں گا. اب یہ کیا ہے؟ یہاں مفعولی حالت میں ہے. مفعولی حالت میں ہے تو کیا ہوگا؟ دو زبر آ جائیں گے. جب دو زبر آ جائیں تو اس کو کیا کریں گے؟ ایک الف زیادہ کریں گے. ایک دم سمجھ نہیں آتا, یہ تھوڑی محنت کرنا پڑتا. یہ کتاب جو ہے بائی ہارٹ ہوئی تو فٹ 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 ہر لفظ سمجھ میں آتا. جب تک نہیں آتا کچھ نہیں آ سکتا. نزل علیک الکتاب بالحق, کی حق کے ساتھ, مصدقاً بول تو بولو, ہاں تصدیق کرنے والے. یہ کتاب جو ہے تصدیق کرنے والی ہے. کس کی؟ لما بین یدیہ. لما ماں موصولہ ہے, لیلہ ساتھ لگا دیا اس کے. لما بین یدیہ, بینا مانے درمیان, یدیہ
یہ بولو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے یہ. بولیے آپ کیا ہوں گا یہ بین یدیہ. ایک اسپیشل جو ہے وہ ہے یہ قرآن کا ایک اسپیشل چیز ہے. کیا ہے مطلب بولیے. اس کے سامنے ہاں ابھی کیا ہے مانے یدئی بول تو یدن مانے ہاتھ. یدن مانے ہاتھ. یہ ہاتھوں کے سامنے. ہاتھوں کے سامنے یعنی اپنے سامنے. سامنے یعنی پہلے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کئی کتابیں نازل ہوئے. کئی کتابیں نازل ہوئے. اس سے پہلے کتاب انجیل. انجیل سے پہلے تورات, زبور, ہاں اور دوسرے بھی کئی صحیفے وغیرہ جو بھی ہیں سب چیزیں نازل ہوئے. تو یہ کتاب جو ہے قرآن تصدیق کرتی ہے, کرنے والی ہے, ہاں یعنی قرآن آنے سے پہلے کی کتابوں کی. تو نے لما جو بین یدئی ہی. یہ یدئی ہی بول تو ہی کی ضمیر قرآن ہے. یہ تو ضمیر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہو ہونا چاہیے تھا. یہاں زیر کیوں آ گیا؟ بولو ذرا میں سوچ کے دیکھ کے بولنا, سوچنا. ہمیشہ جو برین یوز کرنا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اونلی مائنڈ شوڈ بی اپلائڈ. صرف دماغ استعمال کرنا, دل کام نہیں آتا ہوں. بولو. مؤنث استعمال کیے گئے ہیں قرآن مجید کے. ارے بھائی یاد رکھو قرآن مذکر ہے. قرآن مذکر ہے. قرآن کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے. مذکر کی ضمیر کیا ہونا؟ پیش ہونا. یہاں زیر کیوں آئی پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. نہیں یہ مرکب اضافی ہے. اس سے بینا آ گیا نا. ہاں بھائی وہ ہو گیا وہ اگر مرکب اضافی لیے آپ تو یہاں پہ ذرا نا خالی ضمیر پہ کیا ہوتا دیکھو کیسا بولیں گے. نہ نہیں اس کا یہاں مطلب زیر کا یہ ہے یا آیا. لفظ کیا ہے وہاں؟ یا ہے. یا کی شناخت کیا ہے؟ زیر ہے. تو اس وقت اس کو پیش کو زیر کر دی. ٹھیک ہے. ایسے تبدیلیاں ہوتے رہتے ہیں. ایک لفظ میں ایک ہی لفظ کئی شکلوں میں آتا تو شکل کو سمجھانا ہی کمال ہے. تو اس کے لیے یہ کتاب پہ حاوی ہونا ضروری رہتا. سمجھے؟ یعنی قرآن کے سامنے اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس کی قرآن کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے. اس کو جٹا رہا نہیں. اور کیا بول رہے دیکھیں اس کے بعد میں وہ انزلہ. وہاں اوپر کیا آ گیا؟ نزلہ آیا. وہ کیا تھا؟ بولو. تفیل تھا. ابھی انزلہ کیا آیا درمیان؟ بولو. افعال کا ہے. الف زبر ہے نا. جہاں الف زبر آیا سمجھ جانا افعال ہے. افعال کا امر بھی الف زبر سے آتا اور ماضی بھی الف زبر سے آتا. یہ یاد رکھنا. اس کی شناخت ہے. باب افعال کی شناختی وہ ہے. انزلہ بول تو وہی مانے. اور نازل کیا تورات والانجیل. اب تورات کے آخر میں بھی زبر ہے, انجیل کے آخر میں بھی زبر ہے. کیوں ہے؟ مفعول کی حالت میں ہے. اتاری ہوئی کتابیں ہیں نا بھائی. اب یہاں پر انزلہ اتارا. تورات کو بھی اتارا. تورات کو اتارا. کون اتارا بھائی؟ اللہ ہی اتارا نا. کس کو اتارا؟ تورات کو اتارا. تو آخری میں کیا رہیں گا اس کے اوپر؟ زبر ہے نہیں؟ دیکھو وہاں دونوں پہ زبر ہے. ختم ہو گئی بات. تو کیا ہو گیا اس کے پوری آیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ نزل علیک الکتاب بالحق. اللہ نے نازل کیا کتاب قرآن کو حق کے ساتھ جو کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی. ہے نا؟ اتنا ہی بس.
اور انزلہ توراتا والانجیلا، اور تورات کو اور انجیل کو بھی جو ہے اللہ ہی نے اتارا۔ یہاں تک یہ معنی ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے، من قبل ہدن، من قبل، من قبل۔ اب یہاں ایک سوال ہے آپ سے، من حرف جار ہے، قبلو ہے نا، پیش آیا، اس سے پہلے کیا من ہے؟ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، زیر کیوں نہیں آیا؟ زیر آنا نا۔ اب آپ کا گرامر کے لحاظ سے یعنی کسی بھی اسم سے پہلے، کسی بھی لفظ سے پہلے زیر آیا تو آخری کو کیا کرتے؟ زیر دے دیتے۔ اب یہاں کیا آیا؟ پیش آیا، کیوں؟ ایک چیز اس میں یاد رکھ لو، قبل، قاف بے لام مادہ ہے نا، قبل جب لفظ تنا آتا ہے تو وہ جار کام نہیں کرتا۔ اگر قبل لفظ تنا استعمال ہو رہا ہے یہاں تو وہ اضافی شکل میں آیا تو زیر آتا، ورنہ اگر اکیلا آیا تو کیا ہوتا؟ من کا اثر اس پہ نہیں پڑتا۔ اس وقت جو ہے جیسے اثر آ ہو، قبل، من قبل، اس سے پہلے، اس سے قرآن آنے سے پہلے ہدی للناس، وہی ہدایت تھی۔ تورات اور انجیل اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہی انسانوں کی ہدایت تھی۔ وہ انزل فرقان، اور نازل کیا فرقان۔ فرقان کیا ہے بھائی؟ نہیں، فرقان ہے، مر فرقان یہ لفظ کیا ہے؟ یہ فرقان کے معنی ہیں فرق کرنے والا، ہاں فرق کرنے والا، ہاں، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، اس کو فرقان بولتے ہیں۔ قرآن کیا کرتا؟ حق و باطل میں فرق بتا دیتا، حق و باطل میں فرق بتا دیتا، اور حکم کیا ہے آپ کو؟ حق پہ چلو، باطل کو چھوڑ دو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھنے لگا، لوگ جو ہے تھوڑا دین میں داخل ہونے لگے، تو قریش کے لوگوں کو جو اس کو انکار کر رہے تھے بولے پریشان ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہم لوگ؟ تو یہ تصفیہ کرتے، چلو ملیں گے ان سے، جا کے مل کے بات چیت کر کے کچھ تصفیہ کریں گے۔ حضور کے پاس آئے، بیٹھے، ان کے پورے جو ہے سرداران قریش، ابو جہل اینڈ پارٹی پورے آ کے بیٹھ کے تصفیہ کرے، بھائی ایسا کریں گے، 6 مہینے ہاں ہم آپ کی بات سنیں گے، 6 مہینے تم ہماری بات سن، یعنی 6 مہینے کے لیے آپ کے ایک خدا کو ہم مان لیں گے، اور بعد کے 6 مہینے آپ ہمارے باطل خداؤں کو بھی ماننا۔ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً سورہ کافرون نازل کر دیا اللہ تعالیٰ، فوراً اللہ تعالیٰ کیا کر دیے؟ سورہ کافرون نازل کر دیا۔ حق و باطل کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا، حق و باطل کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا، ختم نہیں کرنا بول دیا اللہ تعالیٰ۔ حق حق ہے، وہ چلنا ہے، ہم باطل چلانا چاہو تو نہیں، مر جاؤ پروانے، سیدھے جنت میں چلے جاتے، ظلم زیادتی کے ساتھ۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو آپ، حق و باطل کا جب معاملہ آ گیا تو دونوں میں بیٹھک ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن، بیٹھک کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، حق کو ماننا بس ختم، باطل کو مان لیا تو ختم ہو گیا، کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ، کلیئر احکامات ہے اللہ کے۔ اچھا، انزل فرقان، اس کے بعد میں کیا دیجیے؟ ان الذین کفروا، انا کے معنی بے شک، بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا کیا کیے؟ انکار کیے، کس کا؟ بآیات اللہ، بآیات اللہ۔ تو اظہر میں بولو یہ کیا بآیات اللہ کیا ہے؟
بے زیر بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر ہے. آیت کو پر آیا سوچتے آیت کے نیچے تا پہ زیر آ گیا. ہاں بی آیات اللہ ہی کیا ہے یہ؟ اللہ کی آیت. ہاں نہیں یہ مرکب ہے، یہ مرکب اضافی ہے. مرکب ہے وہ بے زیر بی کی وجہ سے تا پہ زیر آ گیا. بی آیات اللہ ہی پہ پھر زیر ادھی کی. تو یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ آیات کیا ہے؟ مضاف ہے. اور اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اس واسطے اس پہ آخر میں زیر آیا. یہ سب سمجھتے ہوئے پڑھنا قرآن ہمیشہ. گرامر کو اپلائی کر کے معنی صحیح نکلتے رہتے. کیا کہ ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کیے، بی آیات اللہ. ہاں کس کا انکار کیے لوگ؟ اللہ کی آیات کا انکار کیے. لہم ان کے لیے، لہم بول تو ان کے لیے. اصل میں کیا ہے یہ؟ لہم تھا. یہ لہم تھا. یہ لہم کر دیا، پڑھنے میں دشواری آ رہی بول کے. یہ لا کیا ہے؟ لی ہے اصل میں. لام زیر لی کے بجائے لیہم پڑھنے میں تکلف ہوتا بول کے زبر رکھ کر دیا اس کو. لہم ان کے لیے عذاب شدید. یہ کچھ ہی ترکیب ہے برو درمیان. عذاب شدید، ہاں مرکب توصیفی ہے. عذاب کیا ہے؟ یہ اسم ہے. عذاب ہوں گا کیسا؟ شدید. شدید شدید کی تشریح کرو آپ. بولو بھائی آپ بولو. مادہ کیا ہے اس کا؟ شین دال دال. یہ شدید کیا ہے؟ مفیل ان کا وزن. مفیل ان کا وزن. آخری حرف سے پہلے یا لگا دیا تو شدید ان میں گیا. بول تو بہت سخت. بہت سخت. بہت سخت عذاب ہوں گا ان کے لیے. بہت سخت عذاب ہوں گا. سنا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن کے آیات کا انکاری کو کیا ہے؟ بڑا سخت عذاب ہے. اب ایک مسلمان ہے، ایک آیت کا انکار کرتا تو اس کا کیا اشر ہوں گا؟ وہی اشر ہوں گا. وہی اشر ہوں گا. ہاں اس کے بعد میں کیا پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیے. واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ جو ہے عزیز کیا ہے بھئی؟ عزا مادہ ہے اس کا. عین زے مادہ ہے. یہ بھی فعیل ان کا وزن ہے. زبردست ہے. اللہ کیا ہے؟ زبردست ہے. ذو انتقام، انتقام لینے والا. اس کی پہچان کرو بھائی. انتقام کیا ہے اظہر؟ بولو. انتقام کیا ہے؟ انتقام کی تشریح. اس کا مادہ بولو. ہاں نون. بولو. ہاں نون قاف میم صحیح ہے. نون ہے نا بھائی. نون قاف میم. اس کو باب افتعال میں جاؤ. تا دکھ رہا ہے اس میں. ہاں افتعال کا ہے. افتعال کی شناخت کیا ہے؟ تا زبر. مصدر ہے. مصدر آ تو زیر رہتا نا. مصدر کیا آئیں گے؟ اب افتعال ہے نا. رکے اف تیز زیر رہتا. افتعالن صرف مصدر میں تیز زیر رہتا. باقی سب الفاظ میں کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا. ماضی مضارع ہر چیز میں کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا. تو یہ کیا نون کیا لوں گا؟ انتقام. انتقام لینا اردو میں بھی استعمال ہے. بہت انتقام لینے والا ہے انہیں، بدلہ لینے والا ہے انہیں، ہے نا. انتقام مصدر ہے یہ.
وہ مصدر ایجریز لا لیے. اب آخری میں زیر ہے، دیکھو اس کے نیچے کیا ہے، 2 زیر ہے نا، انتقامن ہے نا یہ، تو یہاں 2 زیرہ کیوں آ گیا؟ یہ زو آیا دیکھیے سامنے، تو اس کو وہ بھی بول سکتے آپ مرکب اضافی. زو ایک لفظ ہے، انتقام ایک لفظ ہے. آخری میں اب کیا رہتا؟ مضاف الیہ پہ کیا رہتا؟ زیر ہوتا، تو زو انتقام یعنی انتقام لینے والا. اچھا، اس کے بعد میں ان اللہ، بے شک اللہ، 8.5 کو بند کر دیں گے. ان اللہ لا یخفی علیہ. دیکھیے اب ان کے معنی بے شک، اور اللہ کے اوپر زبر کیا آیا؟ ان کی وجہ سے آیا. جہاں بھی ان رہیں گا اس کے بعد کے اسم کے اوپر کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا. ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفی، لا کے معنی تو نہیں ہے. اب یخفا کیا ہے بولو بھائی؟ ہاں مادہ بولیے. بس ٹھیک ہے، بالکل. خاف خا فا یا، سادہ ہے، کوئی نہیں ہے سادہ. کیسا ہے معلوم ہے؟ خفیہ یا سمیع خا فا یا مادہ ہے، تو لکھیں گے کیا ہوگا یہ؟ زیر کیوں آیا یہاں؟ باب سمیع سے اس کا تعلق، باب سمیع سے. بس مضارع میں کیا ہو جائے گا؟ یہ زیر کے بجائے ہمارا کیا ہو جاتا؟ زبر ہو جاتا. یک تو کون سا آ گیا؟ وہ زبر کے بعد میں کیا یا آیا نا، تو الف مقصورہ کر دیتے اس کو. یا سے پہلے کوئی لفظ ہے تو اس کے اوپر زبر کے بجائے کیا کرتے؟ کھڑا الف لگا دیتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا نہیں چھپی ہوئی ہے کوئی چیز، علیہ اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چھپی بھی نہیں رہ سکتی. کوئی چیز اللہ کے پاس ہے، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کی پیدا کرتا ہے. اللہ رگ رگ سے واقف ہے ہر چیز کے. کیوں؟ پیدا کرنے والے کو معلوم رہیں گا نا بھائی، پیدا کرنے والا ہی جانیں گا نا سب، دوسرا کون جانتا؟ تو اللہ کو جو ہے یعنی کوئی سی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ نہیں جاننے والا نہیں ہے. سب اسی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اس واسطے وہی جو ہے جاننے والا ہے. فی الارضی، زمین میں بھی، ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں. آسمان میں، زمین میں، دونوں کے بیچ میں، زمین کے اندر، زمین کے سینٹر میں، جو بھی بولو ہر جگہ جو بھی ہے، کوئی سی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں هو الذی، ہوا کس کے لیے آ رہا ہے یہ؟ اللہ کے لیے. هو الذی، اللہ یعنی وہ ہے جو یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ہاں الذی تو جو کے معنی میں آ گیا. ہاں یصور بولو مادہ کیا ہے؟ سوات واو رے، سوات واو رے. اس مادے کے اوپر تشدید دکھ رہی تو تفیل کا ہوگا یہ. تو اس کا وہ بولیے تصویرن مصدر ہو گیا. اور ماضی کیا ہوا؟ صورا. یہ یصورو مضارع ہو گیا ہے، یصورو. اب دیکھیں درمیانی حرف پہ زیر آ گیا نا، معلوم ہے نا درمیانی حرف میں مضارع میں کیا ہوتا؟ کس میں؟ یہ پورے جتنے بھی آتے اس میں سوائے 2 کے. یصورکم تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحامی تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جب تم کو پیدا کرتا اللہ تعالیٰ
تو آپ لوگوں کی صورتیں میں جیسا چاہتا ہوں بناتا ہوں. کسی کو خوبصورت بناتا ہوں, کسی کو کم خوبصورت کسی کو جو ہے بدصورت بناتا ہوں, میرا اختیار ہے. میں جیسا بناتا ہوں بس. کوئی اعتراض نہیں کر سکتے آپ. کیا کرتے اپن, کئی لوگوں کو دولہے کو دیکھ رہے ہیں, ارے کالا ہے بھائی, اس کی صورت اچھی نہیں ہے بھائی, ریزلٹ کر دیتے نا, کرتے نا. نہیں کرنا ہو, سیرت کے لحاظ سے ڈیسائڈ کرو بولے اللہ تعالیٰ. صورت پہ مت جاؤ, صورت نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ, خالی سیرت دیکھیں گے آپ کی, کیا کام کیا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام, رحم کی جمع ہے یہ. عورت کا جو رحم ہوتا ہے, بچے دانی جس کو بولتے ہیں بچے دانی, اس کی جمع ہے یہ ارحام. کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے. یشاء کا مادہ بولو بھائی. شین یا حمزہ. شین یا شین یا حمزہ بھی بولتے ہیں بعض لوگ. شین یا یہ جو ہے بہت خاص لفظ مادہ ہے, اس کو یاد رکھنا. سینکڑوں جگہ آیا, سینکڑوں جگہ وقت آیا قرآن میں, سینکڑوں جگہ. ایک ایک لفظ جو ہے 50 بار 200 بار آتا. کتنی آسانی پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ. قرآن سمجھنے کے لیے اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ, مگر اتنا ہی مشکل اپن بنا کے رکھے. سمجھے کیا ہے وہ؟ یہ بہت خاص لفظ ہے, یاد رکھنا ہمیشہ. آیا تو دوبارہ جو ہے شین یا ہاں, تو یہ کیا ہوں گا آپ نے وہ ماضی بنایا تو تینوں پہ عام طور پہ زبر دے دیے. ہاں, یہ یا جو ہے نا زبر آ گیا, اس کے اوپر بھی زبر آ گیا, تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے, یہ ایک کو جو ہے الف کر دیتے, اس کو ایک کو کیا کر دیتے, الف کر دیتے, اور دوسرے کو کیا کرتے, حمزہ کر دیتے. الف اور حمزہ ایک ہی بات ہے نا. الف اور حمزہ کیا ہے, ایک ہی بات ہے. ایک یا کو الف کر دیے, دوسرے یا کو حمزہ کر دیے, تو اس کو ایسا لکھتے شاہ, اور اس کے اوپر ہمیشہ مت کا نشان لگاتے. اور یہ زبر, یہ کیا ہو گیا, یہ ماضی ہو گیا. مضارع کیا ہوں گا, یا یہ ایسا کر دیں, زبر کے بجائے یشاء, وہ یشاء ہے. ہاں, مرضی خدا کا مشیت. کیف یشاء. پھر کیا بول رہے ہیں پھر آخر میں, لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں. یہ بات جو ہے لا الہ الا اللہ کا جو میننگ ہے قرآن میں 300 سے زیادہ مرتبہ بولے اللہ تعالیٰ. ایک ہی بات یہ سب سے اہم بات رہیں گی تو اس کو زیادہ سب سے بولنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے لا الہ الا اللہ 300 مرتبہ سے زیادہ بات بولے. قرآن میں تلاش کریں گے تو آپ کو 300 سے زیادہ الفاظ ملیں گے. اس کو اپنی وحدانیت جتانے کے لیے اتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا, 300 مرتبہ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم.